احزاب یا خندق کی فتح نے اسلام کی بنیاد کو مستحکم کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت اور نیک نامی میں 4 چاند لگا دیے ہیں۔ عرب کے گوشے گوشے سے لوگ اس حیرت انگیز شخصیت کو دیکھنے کے لیے جوک در جوک چلے آ رہے ہیں، جو فقیرانہ درویشی اور معمولی حیثیت کے انسان کی طرح زندگی بسر کرنے کے ساتھ سکندر جیسی سہولت، ہیرو جیسی فصاحت و بلاغت، مسیح جیسے ترحم اور شیر جیسی طاقت و جبرت کا مالک ہے۔ ایسا شخص جو امن کے زمانے میں خدا پرستی کی تعلیم کا بڑا شفیق استاد، روشن ضمیر، محتمم، بے لاگ منصف اور نرم دل و مہربان حکمران ہے۔ جب جنگ ہو تو فنون حرب کا ماہر، مستقل مزاجی کا پیکر، استقامت کا ستون، دشمنوں کے لیے کوہ گراں اور اعلیٰ درجے کا جنرل بن جاتا ہے، جس کی تبلیغ خود اپنی زندگی کی آئینہ دار ہے، جس کا مذہب فرشتوں کے لیے نہیں بلکہ زندہ انسانوں کے واسطے وضع کیا گیا ہے، اور جس کا خدا رحمان و رحیم ہے، جس کی تمام زندگی صحابہ ہی نہیں تمام انسانوں کے لیے بمنزلہ ایک کھلی ہوئی کتاب کے ہے۔ جب وہ کوئی فیصلہ فرماتے ہیں تو علی رؤوس الاشہاد اور اس کے ساتھ کبھی کوئی نفسانی خواہش یا مقصد شامل نہیں ہوتا۔ آپ کے ساتھی معتمد علیہ بھی ہیں، ہمراز بھی اور دوست بھی۔ جب آپ ان سے کسی قسم کا کام کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود کر کے دکھاتے ہیں، خواہ اس کا تعلق عورتوں سے ہو یا کرب و جوار کے قبائل سے یا دشمنوں سے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، اور غلطی بہرحال انسانی فطرت کا تقاضا ہے، تو آپ اس کا اظہار فرما دیتے ہیں۔ اس لیے زیادہ عبادت فرماتے ہیں کہ دوسرے بھی آپ کی مثال پر عمل کریں۔ روزہ رکھتے ہیں تو اس واسطے کہ اور بھی لوگ ایسا ہی کریں۔ آپ صدقہ و خیرات میں بہت صحیح فرماتے ہیں تاکہ آپ کے پیروکار بھی یہی روش اختیار کریں۔ آپ شادیاں کرتے اور ان سے اولاد حاصل کرتے ہیں کیونکہ آپ کے نزدیک نظام تخلیق اس سے قائم ہے، اور اپنا کام خود اپنے ہاتھوں انجام دیتے ہیں تاکہ لوگ محنت کی قدر کرنا سیکھیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان، بحیثیت پیغمبر اور بحیثیت ایک فاتح کے ایسے ہیں۔ اس لیے کوئی تعجب کی بات نہیں کہ قرآن کہتا ہے تم لوگوں کے پاس پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بڑی عمدہ مثال موجود ہے، اور صحیفہ مبارک کی اس شہادت میں کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظم الخلائق، سید البشر اور انسانیت کا بہترین نمونہ ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا بہترین انسانوں ہی کے واسطے بنائی گئی ہے، انہی سے اس کا رنگ روپ اور انہی سے اس کی رونق ہے، اور ان بڑے لوگوں پر اعتماد و اعتقاد کرنا بھی قدرتی امر ہے۔ ہم اپنے بچوں اور سڑکوں تک کو ان کے نام سے موسوم کرتے ہیں، ہم ان کی تصانیف اور ان کے مجسمے اپنے گھروں میں باعزت طریقے پر رکھتے ہیں، اور روزمرہ واقعات کے سلسلے میں بھی ان کے حالات زندگی سے سبق لیتے رہتے ہیں۔ انہیں کے نام پر تمام قوم فخر کرتی ہے، صرف اس ایک بات سے کہ ان کے شہر میں ایک عظیم شخصیت جلوہ گر ہے، وہاں کے باشندوں کا اعزاز بڑھ جاتا ہے۔ اگر ہمارے بچپن کے ساتھی آگے چل کر ہیرو بن جاتے یا شاہانہ زندگی بسر کرنے لگتے ہیں تو ہمیں چنداں تعجب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نوجوانی میں انسان بڑائی کے خواب دیکھتا رہتا ہے، اور عنفوان شباب کا یہی جذبہ اس کا سب سے محبوب مشغلہ ہوتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب اس صدی کی عظیم ترین شخصیت ہیں۔ کسی زمانے میں وہ خواب دیکھتے رہے ہوں، ان کا مقاطعہ کیا گیا ہو، دیس نکالا ملا ہو، لیکن اب وہی سر پھرے مبلغ، دنیاوی اور دینی بادشاہ ہیں۔ اب وہی مجلس کے صدر، عوام کے نور نظر اور بوڑھوں کے ساتھ نوجوانوں کے بھی ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ اب لوگ ملک کے ہر حصے سے ان کی تبلیغ واعظ سننے آتے ہیں، اور ان کی فصاحت و بلاغت کے جادو سے مسحور ہو کر مسلمان بن جاتے ہیں۔ مدینے کو آپ پر فخر ہے، آپ کی عظمت کا پتہ لگا لینے پر فخر ہے، اور اس پر بھی فخر ہے کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو اعتماد کیا تھا اس میں زبردست کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ 6 سال کے واقعات، حکومت کے دوران جو مشکلات پیش آئیں اور جس طرح آپ نے ان کو حل فرمایا، ان سب نے مل کر آپ کو ایک بیدار مغز حکمران بنا دیا ہے۔ آپ نے اپنی قوم کی خوبیوں کو اجاگر کر کے ان کو عمل میں لانے کے مواقع فراہم کر دیے ہیں۔ خود مکہ میں بھی ایک طبقہ آپ کی موافقت میں بولنے لگا ہے۔ بہت سے لوگ آپ کی زندگی کے حالات بیان کرتے اور بین السطور میں خود اپنی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی صاحب کشف و کرامت بزرگ، کوئی پیر و مرشد تو نہیں ہے، ایک انسان ہے، معمولی انسان۔ ان میں وہ خوبیاں اور خصوصیات دیکھتا ہے جو اسے کسی دوسرے انسان میں بھی نظر آ سکتی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی اعلیٰ نسبی یا دولت مندی کے دعوے دار نہیں ہیں۔ آپ ان تمام کاموں میں حصہ لیتے ہیں جن میں عوام شریک ہوتے ہیں۔
فتوحات نے بھی آپ کو مافوق الانسان ہستی نہیں بنا دیا، بلکہ اس نے یہی سبق سکھایا ہے کہ کوئی معمولی انسان اپنی کوششوں سے یہی کچھ کر سکتا ہے۔ آپ کی طاقت، قوت اور عظمت سب کچھ اس باب میں مضمر ہے کہ آپ اپنی قوم کے خیالات، متقین توقعات اور زمانے کے تقاضوں کو پورا کر رہے ہیں۔ آپ کی شخصیت میں عرب کو ایک ایسا نقیب دکھائی دے رہا ہے جو انہیں حیرت انگیز قومی عظمت اور فتوحات کے ذریعے مستقبل سے روشناس کر رہا ہو۔ اتحادیوں کو شکست دینے کے بعد چھوٹے چھوٹے باغی قبیلوں کو قابو میں لانا چنداں مشکل نہیں رہا، اور رفتہ رفتہ نہایت پر اطمینان طریقے سے اسلام اپنی خبریں دوسرے علاقوں میں بھی پھیلانے لگا ہے۔ اب اسے کسی نمایاں مخالفت کا سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ ہجرت کے 6 سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواروں کے ایک دستے کو ابن اسلام کی سرکردی میں بنو بکر کے خلاف بھیجتے ہیں۔ وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو آرام کرتے ہوئے جاتے اور اچانک دشمن کے سر پر پہنچ کر انہیں منتشر کر دیتے ہیں، اور 50 اونٹ اور 3000 بھیڑوں پر مشتمل مال غنیمت لے کر چند ہی روز میں مدینہ واپس لوٹ آتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی وہ بنو بکر کے سردار ثمامہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، لیکن آپ اس سے کوئی انتقام نہیں لیتے۔ دشمن کو تکالیف دینا یا اذیت پہنچانا آپ کا شیوا نہیں، بلکہ اس کے برخلاف آپ معافی اور درگزر میں خوشی محسوس فرماتے ہیں۔ آپ اسیروں کے ساتھ ان کی عمر، رتبہ اور حیثیت کے مطابق سلوک کرتے ہیں، جس کا ان پر بین طور پر اثر پڑتا ہے۔ یہی حال اس سردار کا بھی ہوتا ہے۔ ثمامہ کے پاس الفاظ نہیں ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کر سکے، چنانچہ وہ آپ سے درخواست کرتا ہے کہ اسے دائرہ اسلام میں داخل کر کے حلیفوں کی فہرست میں شامل کر لیا جائے، جس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو اپنے قبیلے کا دوبارہ سردار مقرر فرما دیتے ہیں۔ جب اپنے لوگوں میں پہنچ کر آپ کی عنایات اور خوش اخلاقی کا حال بیان کرتا ہے تو اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ نو مسلم آپ کی شخصیت سے کس قدر متاثر ہوا کرتے تھے، کیونکہ ان حالات کو سن کر قبیلہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اسلام نے ایک مرتبہ پھر یہ اعجاز دکھایا کہ راتوں رات دشمنوں کا ایک پورا گروہ وفادار دوست بن گیا ہے۔ وہی ثمامہ جو چند روز قبل کفار قریش کا حلیف تھا، اب ان کا سخت مخالف اور دشمن بن گیا ہے۔ اس کا علاقہ اس راستے سے بالکل متصل واقع ہوا ہے جدھر سے گزر کر کاروانے مکہ جایا کرتے تھے۔ اب وہ ان کو روک لیتا ہے، جس کی وجہ سے تجارت بالکل ٹھپ ہو کر رہ گئی ہے۔ اہل مکہ کو چند ہی روز میں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان کی ضروریات زندگی میں کمی واقع ہو رہی ہے اور قحط کے آثار نظر آنے لگے ہیں، لیکن ثمامہ کا دل ان کی بے کسی پر نہیں پسیجتا۔ بالآخر وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کرتے ہیں کہ ان کی طرف سے ثمامہ کو ہموار کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا بڑا اثر ہوتا ہے اور آپ اس کو صرف 2 جملے لکھتے ہیں: میری قوم کا تحفظ کرو، ان کے قافلے گزر جانے دو، جس کا اس کے اوپر فوری اثر ہوتا ہے۔ وہ ان ہدایات کے مطابق تعرض سے باز آ جاتا ہے اور اہل مکہ فاقہ کشی سے بچ جاتے ہیں۔ بعض لوگوں کے نزدیک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ مراعات اور ہر قصور کو معاف کر دینے کی عادت زنانہ پن کی علامت ہے، اور وہ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری پر محمول کرتے ہیں۔ اس قسم کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن عربوں، یہودیوں اور عیسائیوں میں اس کے بالکل برخلاف کروائیاں ہوتی ہیں۔ آپ جب کوئی مہم سر کرنے کے لیے فوج روانہ فرماتے ہیں تو امیر لشکر کو واضح طور پر ہدایت کر دی جاتی ہے کہ جو لوگ لڑائی میں شریک نہ ہوں ان سے کوئی تعرض نہ کیا جائے، عورتوں، بیماروں اور بچوں سے نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ اس بات کی بھی سخت تاکید کی جاتی ہے کہ کسی سے کسی قسم کا دھوکہ یا بدعہدی نہ ہونے پائے، نہ کسی بچے کو قتل کیا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق کار میں لوگوں کو اسرائیلی پیغمبر کے اس حکم سے بین مغایرت نظر آتی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب جاؤ اور عمالقہ کو قتل کر دو، اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کو غارت و برباد کر دو، انہیں کوئی رعایت نہ دو، بلکہ مردوں، عورتوں، بچوں، گائے، بیل، بھیڑ، بکری، اونٹ اور گدھوں تک کو تلوار کے گھاٹ اتار دو۔ ایک ایسے شخص سے جو ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہے کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ یتیموں کی امداد، مصیبت زدگان کو پریشانیوں سے نجات دلانے اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں مضمر ہے، بجز رحم و کرم کے اور کس بات کی توقع ہو سکتی ہے؟ آپ کی ہمدردیاں صرف اپنی قوم یا بنی نوع انسان تک ہی محدود نہیں، اس میں ہر قسم کے جانور، چرند و پرند، حتیٰ کہ حشرات الارض تک شامل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جانوروں کے بارے میں خدا سے ڈرو، صرف ان پر ہی سواری کرو
जो इसके लायक हों। थके मांदे हों तो उनसे नीचे उतर आओ। सतह अर्श पर कोई छुपाया या हवा में उड़ने वाला कोई परिंदा ऐसा नहीं जो जान न रखता हो, वो सब भी अल्लाह ही की तरफ वापस जाने वाले हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के सहाबा को मक्का छोड़े हुए 6 बरस होने वाले हैं। उनको हरम काबा के दीदार का बेइंतहा शौक है। मदीना में बिल्कुल अमन सुकून है। गर्दो पेश के कबाइल आर्जी तौर पर सही, लेकिन फ़िलहाल हमले की तैयारियां नहीं कर रहे। अयाम हज करीब आ रहे हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का ख्याल है कि इस सिलसिले में लोगों की जो ख्वाहिशात हैं उन्हें पूरा किया जाए। उसी ज़माने में ये आयत नाजिल होती है, तुम बिलाशुबा मस्जिद हराम में बेखौफ व ख़तर दाखिल होगे। अल्लाह को वो सब कुछ मालूम है जो तुम्हें मालूम नहीं। फिर इसने तुमको एक और बड़ी फतह दे दी। इस वही पर बड़ी खुशी मनाई जाती है। इसको एक पेशगोई समझकर बिलामूम यकीन कर लिया जाता है कि इस्लाम को एक नई कामयाबी होने वाली है। इसकी खबर मदीने से मक्का तक जा पहुंचती है। मदीने में महाजिर और इंसार दोनों खुश खुश हज की तैयारी में मसरूफ़ हो जाते हैं। तकरीबन पूरा शहर ही हज का अज़म करता है। इधर अहले मक्का को खौफ हरास ने आ घेरा है। इनके नज़दीक ये सब कुछ हज के पर्दे में हमले की तैयारियां हैं। इन महीनों में जंगो जदल मना है, लेकिन मक्का के बाशिंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की तरफ से बेफिक्र होकर नहीं बैठ सकते। कुरैश की सरासहमगी समझ में आने वाली बात है, लेकिन आपको फतूहात का ख्याल तक भी नहीं है और इंतकामी कार्रवाई तो आपकी फितरत ही के मनाफी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम तो मक्का सिर्फ इस गर्ज से आना चाहते हैं कि अपने प्यारे वतन की सैर करें, इन मकानात को देखें जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने ज़िंदगी के दिन चैन सुकून से गुजारे थे। कोहे सफ़ा और अरफात पर जाएं और खाना काबा का तवाफ़ करके हजर अस्वद को बोसा दें। अल्लाह ने आपसे कामयाबी का वादा फरमाया है। अब आप उसके घर का तवाफ़ करके इन नवाजिशों और अनायतों का शुक्र अदा करना चाहते हैं जो खुदाए क़ुद्दूस आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर फरमाता रहा है। अहले मक्का को आपके मुतल्लिक जो शुबहात हैं, आप उनका अपने साथियों से जिक्र फरमाते हैं और मशवरा तलब करते हैं। बिलाखिर ये तय होता है कि इस साल सिर्फ चंद ही लोग आज़म हज हों। चनाचा 2000 की एक जमात कुर्बानी के जानवर साथ लेकर चल खड़ी होती है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम और आपके हमराइयों के पास बजस इन छोटी तलवारों के, जिनके लिए जाने की अयाम हज में आम इजाज़त थी, और कोई हथियार नहीं है। लेकिन सामाने हरब का फुकदान, हज की नीयत, कुर्बानी के जानवरों की मौजूदगी कुरैश के खौफ खरास में कोई कमी नहीं करती। इनका अब भी ये ख्याल है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम फतह की गर्ज से निकले हैं और हज का सिर्फ बहाना ही बहाना है। इसलिए उन्होंने तय कर लिया है कि ख्वाह कुछ ही हो, उन्हें मक्का में दाखिले की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को भी दिल से इस बात का यकीन नहीं है कि कुरैश इन निहत्ते मुसलमानों पर गलबा पाने की कोशिश नहीं करेंगे। मक्के से थोड़े फासले पर हुदैबिया की बुलंदियों के करीब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मक्के के सफ़ीरों का इंतज़ार फरमाते हैं। अब 2 ही सूरतें मुमकिन हैं, या तो वो यहीं रुक जाएं या फिर लड़ भड़ कर अपना रास्ता बनाएं, क्योंकि कुरैश और उनके हलीफ मैदान में उतर आए हैं और आगे बढ़ने में मुज़ाहिम हैं। सकैफ का सरदार उर्वा सबसे पहले बतौर सफ़ीर के हाजिर होता और बताता है कि कुल कबाइल ने कस्में खाई और हल्फ उठा लिए हैं कि मुसलमानों की अफवाज को बिला जंगो जदल शहर में दाखिल न होने देंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उनको समझाते हैं कि हम सिर्फ हज की नीयत से आए हैं और हमारा मकसद लड़ना भिड़ना हरगिज़ नहीं। गुफ्तो शनीद कई रोज़ तक जारी रहती है, 1000 तरीके पर समझाया जाता है और बिल आखिर और वह अपने लोगों को इन नौवर्दों का हाल बताने और जो कुछ उसने सुना और देखा उससे आगाह करने के लिए कुरैश की तरफ वापस चला जाता है। वहाँ पहुँचकर वो कहता है, मुसलमान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथ जिस मोहब्बत वफादारी और न्याज़मंदी से पेश आए हैं उसने मुझे दंग कर दिया। उनकी मामूली से खिदमत तक के लिए लोग इस तरह दौड़ते हैं जैसे ये भी उनका कोई मुकद्दस फरीज़ा है। वो लोगों के दरमियान एक देवता की सी हैसियत रखते हैं। मैं बादशाहों के दरबारों में भी गया हूँ। मैंने खुसरो को उसके ज़माने अरूज में देखा है। मैंने हरकल की अपने अमराह के दरमियान जलवागरी का भी मुशाहिदा किया है। लेकिन जिस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साथी उनकी इज़्ज़त करते हैं, ऐसी ताज़ीम व तकरीम कभी मेरी निगाह से नहीं गुजरी। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के लिए भी लाजिम हो गया है कि अपना एक सफ़ीर कुरैश के पास भेजें। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस अहम फरीज़े के वास्ते मुंतखब होते हैं
اور جہاں تک ممکن ہو انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کامیابی نہیں ہوتی۔ قریش کہتے ہیں عثمان جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے ہم اجازت دے دیتے ہیں کہ حج اور بیت اللہ کا طواف کر لو، لیکن ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی صورت میں بھی داخل نہیں ہونے دیں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس پر برہم ہو کر کہتے ہیں خدا تعالی مجھ سے ہرگز خوش نہ ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو حج نہ فرمائیں اور میں اپنی خواہش پوری کر لوں۔ وہ تو ہمارے سردار ہیں اور سب سے پہلے انہی کو طواف کرنے کا حق پہنچتا ہے۔ اس جواب پر کفار قریش کا پارہ چڑھ جاتا ہے اور وہ طیش میں آ کر انہیں زنجیروں میں جکڑ دیتے ہیں۔ اس واقعے کی خبر جب مسلمانوں تک پہنچتی ہے تو وہ سخت مشتعل ہو جاتے ہیں۔ یہ صورتحال اس وجہ سے بھی ناقابل برداشت ہے کہ ایک قوم دوسرے سفیر کی عزت کرتی ہے، چنانچہ سب مسلمان ایک ستارے درخت کے نیچے جمع ہو کر قسمیں کھاتے ہیں کہ قریش سے ان کی تذلیل کا بدلہ لیں گے اور اسلام کی بقا کے لیے ایک ایک کٹ مرے گا۔ قریش دیکھتے ہیں کہ جنگ فضول ہی نہیں بلکہ شکست کا موجب بھی بن سکتی ہے، اس لیے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کر دیا جاتا ہے اور اب سہیل بن عمرو کے ذمہ یہ کام ڈالا گیا ہے کہ وہ قریش کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گفتگو کر کے کوئی معقول تصفیہ کرا دیں۔ بالآخر شرائط صلح طے ہو جاتی ہیں اور انہیں معرض تحریر میں لے آیا جاتا ہے۔ اس اہم فریضے کی خدمات حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد ہیں اور وہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل فوراً ٹوکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابتدائی الفاظ بسم اللہ اللہم ہونے چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ترمیم کو منظور فرما لیتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بسم اللہ کی جگہ لکھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھواتے ہیں کہ یہ معاہدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قریش کے درمیان ہے تو پھر ایک اعتراض اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ سہیل کہتا ہے کہ اگر ہم آپ کو خدا کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیم کر لیں تو جھگڑا ہی کیا باقی رہ جاتا ہے، آپ کا نام اور ولدیت لکھنا کافی ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک اس کی ابھی کوئی اہمیت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اچھا جیسے تمہاری مرضی۔ پھر آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں لکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ اور سہیل بن عمر کے درمیان جو معاہدہ ہوا اس کی شرائط حسب ذیل ہیں۔ اس کے بعد شرائط صلح لکھواتے ہیں۔ اول یہ کہ مسلمانوں اور قریش کے درمیان صلح رہے گی اور اس کا اطلاق ان قبائل پر ہوگا جو فریقین کے حلیف ہیں اور یہ معاہدہ 10 سال تک برقرار رہے گا۔ دوم جو قبائل اب تک غیر جانبدار ہیں انہیں اختیار ہوگا کہ کسی جانب بھی شریک ہو جائیں۔ تیسرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی فوراً مکہ کے علاقے سے نکل جائیں گے۔ چوتھے مسلمانوں کو اجازت ہوگی کہ اگلے سال القدر کے مہینے میں مکہ معظمہ کی زیارت کے لیے آ سکیں گے۔ پانچویں جب مسلمان حدود مکہ میں داخل ہوں تو بغیر ایک تلوار کے جو نیام میں محفوظ رہے گی کوئی دوسرا ہتھیار نہ لائیں گے۔ چھٹے مسلمان مکہ میں صرف 3 روز قیام کریں گے اور اس دوران کسی کو آمادہ یا مجبور نہ کر سکیں گے کہ اپنی مرضی کے خلاف مکہ چھوڑ کر چلا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ بالخصوص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے مدینے میں نازل ہونے والی وحی سے یہ نتیجہ اخذ کیا تھا کہ ہمیں قریش پر ایک اور فتح ہونے والی ہے، حالات کے اس طرح پلٹا کھانے پر سخت مایوسی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ تو حالت یاس میں یہاں تک کہنے لگے ہیں کہ خدا نے تو ہماری قسمت میں فتح لکھ دی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو کالعدم کر دیا، اور کم فہم اس سے بھی کچھ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لاکھ فرماتے ہیں کہ واپسی سے پہلے جانوروں کی قربانی دے دو مگر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ خاموشی ان کے جذبات کی آئینہ داری کر رہی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو جاتے ہیں، وضو کرتے، سر منڈواتے اور چھری ہاتھ میں لے کر ان اونٹوں کی گردنیں کاٹنی شروع کر دیتے ہیں جنہیں وہ اپنے ہمراہ لائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال پر عمل نہ کرنا سنت نبی کے منافی ہے۔ صحابہ کو اپنے طرز عمل پر شرمندگی کا احساس ہوتا ہے اور جلد ہی زمین قربانیوں کے خون سے لالازار بن جاتی ہے۔ مسلمانوں میں از سر نو جوش و خروش پیدا ہو جاتا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس لوٹتے ہیں، لیکن آپ کی پیشانی پر نہ کوئی بل ہے نہ شکن، چونکہ اس وقت تک مسلمانوں کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے۔ فتح اور مکہ میں
داخلے کا وعدہ ضرور کیا گیا تھا، لیکن اس سے یہ کہیں ظاہر نہ ہوتا تھا کہ اس کا تعلق اس خاص موقع سے ہے۔ اب صلح حدیبیہ نے اس کو اگلے سال کے لیے معین کر دیا ہے، جس سے یہ یقین ہو جاتا ہے کہ وحی کے ذریعے دی جانے والی پیش گوئی صحیح ہے۔ ویسے بھی قرآن حکیم کا کوئی پیش گوئی یا وعدہ ایسا نہیں جو پورا نہ ہوا ہو، پھر انہیں اللہ کے کلام پر کیوں شبہ ہو؟